سورہ زمر پارہ نمبر 23۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ زمر ہے اور مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور جو قرآن مجید کی ترتیب توقیفی ہے جو ہمارے سامنے، اس اعتبار سے یہ اس کا 39واں نمبر ہے، اور نزول کے اعتبار سے یعنی ترتیب نزولی جس کو کہتے ہیں، جس طرح قرآن مجید نازل ہوا ہے اس اعتبار سے اس کا 60واں نمبر ہے۔ 75 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ زمر اس لیے ہے کہ اس کے آخری رکوع میں جنت اور دوزخ کی طرف جانے والوں کا ذکر ہے کہ جنت کی طرف بھی لوگوں کو ٹولیوں کی شکل میں لے جایا جائے گا اور جہنم کی طرف بھی۔ تو زمر اس کا معنی گروہ، ٹولے، اس لیے سورہ مبارکہ کا نام سورہ زمر ہے۔ اور اس کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے جو جتنی صورتیں ہیں، یہ سورہ صاد وغیرہ، ان میں توحید کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا دلائل کے ساتھ۔ تو اب اس سورہ مبارکہ کا مرکزی دعویٰ یہ ہے کہ جب مسئلہ توحید دلائل کے ساتھ واضح ہو گیا تو پھر صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کی عبادت کی جائے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا جو مختصر خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بنیادی بات بیان کی گئی ہے کہ عالم الغیب اللہ تعالی ہیں، اور سب کی ہر طرح کی مشکلات کو دور کرنے والے بھی اللہ تعالی ہی ہیں، لہٰذا خالص عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی جائے۔ اور اس پر بہت سارے دلائل آگے بیان کیے ہیں، کچھ دلائل منقولیہ ہیں، کچھ دلائل عقلیہ ہیں، اور کچھ دلائل کے ثمرات ہیں، اور پھر جا بجا توحید کی طرف ترغیب ہے۔ اب سب سے پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب، یہ اتارنا ہے کتاب کا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز جو غالب ہے، الحکیم جو حکمت والا ہے۔ تو سب سے پہلی آیت مبارکہ میں ہی قرآن مجید کی حقانیت بیان کر دی کہ یہ قرآن مجید کسی کا اپنا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جو غالب ہے، جب چاہے جس وقت چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، الحکیم اور حکمت والا ہے کہ یہ کتاب حکمت کے موتیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اور پھر مزید آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت کو بیان فرمایا، مزید تاکید کے طور پر کہ یہ قرآن مجید ہم نے نازل کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، کیونکہ مشرکین نعوذ باللہ یہ کہتے تھے کہ یہ کلام خود بنا کے سناتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرما دیا، تاکید لگا کہ انا، بے شک پکی بات ہے، انزلنا، ہم نے اتارا ہے، الیک، آپ کی طرف، الکتاب، اس کتاب کو، بالحق، حق کے ساتھ، کہ یہ کتاب جو ہے یہ آپ کی طرف حق لے کر آئی ہے، حق کے ساتھ آئی ہے، اور یہ برحق ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو عقائد اور جو احکامات بیان کیے ہیں بالکل واضح اور برحق ہے، ان میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر یہ کتاب اس لیے نہیں آئی کہ اس کے ساتھ مذاق اڑایا جائے اور اسی طرح اس کو پس پش ڈال دیا جائے، بلکہ فرمایا فاعبد اللہ، بس اللہ کی عبادت کرے، مخلصاً، خالص کرتے ہوئے، لہو، اسی کے لیے، دین، اطاعت کو، کہ خالص اطاعت اور فرمانبرداری اللہ ہی کے لیے کرتے ہوئے صرف رب ذوالجلال کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اور یہ سورہ مبارکہ کا مرکزی دعویٰ ہے، فاعبد اللہ، بس عبادت کیجیے اللہ کی، مخلصاً، خالص کرتے ہوئے، لہو، اس کے لیے، دین، یعنی پکار کو، عبادت کو، اطاعت کو۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالی مزید یہ اعلیٰ حرف تنبیہ لگا کر بتا رہے ہیں کہ جو دین ہے وہ خالص اللہ کا ہے۔ تو یہ لفظ دین ہے، اس کا اطلاق عربی زبان میں 4 معنوں پہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، اس کا معنی ہے قانون اور حاکمیت۔ تو الدین اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی نظام حکومت اور جو حاکمیت ہے وہ صرف اللہ کی ہے۔ یہ جو بندے ہیں حاکم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب ہیں،
یعنی جو نظام ہے وہ صرف اللہ ہی کا ہے زمین پہ، خدا کی زمین پہ خدا کا نظام، یہ ایک دین کا معنی یہ ہے۔ اور دوسرا دین کا معنی ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کا عاجز بندہ اور غلام سمجھ کر خالص اس کی عبادت اور اطاعت کرو۔ تو دوسرا اس کا معنی ہے اطاعت، اور تیسرا اس کا معنی ہے قانون جزا و سزا، قیامت، مالک یوم الدین۔ اور چوتھا اس کا معنی ہے کہ اس قانون کے مطابق آگے اچھوں کو اچھا بدلہ دینا، بروں کو برا بدلہ دینا۔ یہ چار معنی ہیں لفظ دین کے جو قرآن مجید میں جا بجا استعمال ہوا، اور یہاں پہلے دو معنی مراد ہیں کہ الا خبردار للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، الدین الخالص، خالص اطاعت، یا الا خبردار للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، الدین الخالص، خالص نظام حکومت، نظام حاکمیت وہ صرف اللہ کا ہے۔ اور آگے فرمایا والذین اتخذوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے بنا لیے ہیں من دونہ ہی، اس کے سوا، اولیاء، اپنے معبود۔ اصل میں یہ تھا کہ جب مشرکین سے پوچھا جاتا، حضرت قتادہ بہت بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مشرکین سے جب پوچھا جاتا کہ تمہارا خالق کون ہے، وہ کہتے اللہ۔ اس سارے نظام ہستی کو کس نے بنایا، وہ کہتے اللہ تعالیٰ نے۔ اس کو چلا کون رہا ہے، وہ کہتے جی اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ تو پھر ان سے کہا جاتا ہے یار جب یہ سارے کام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر تم یہ جو اللہ کے شریک بنا کے ان کو پوجتے ہو، ان کا پھر کیا فائدہ ہے، ان کو کیوں پوجتے ہو؟ تو وہ آگے سے پھر جواب دیتے تھے کہ ہم ان کو اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، کہ یہ اللہ کے نیک ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اور ہم ان کی پوجا کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، اور ہماری جو درخواستیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے منظور کروائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو نظریہ بالکل غلط ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال کا اعلان ہے کہ بھئی میں سب کی سنتا ہوں، ہر ایک کی سنتا ہوں، ہر آن، ہر گھڑی، ہر جگہ سے سنتا ہوں۔ لہذا مشرکین نے خاص طور پہ جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے، شریک تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں، شرک تو اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، اور گناہ کو ہر آدمی معاف کرتا ہے، لیکن بغاوت کو کوئی حکومت بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو رب ذوالجلال بھی کبھی اس کو معاف نہیں کریں گے۔ فرمایا نا والذین اتخذوا، وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے ہیں من دونہ ہی، اس اللہ کے علاوہ، اولیاء، معبود، وہ کہتے ہیں ما نہیں، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہم ان کی، الا مگر لیقربونا، تاکہ یہ ہمیں قریب کر دیں اللہ، اللہ کے زلفیٰ، درجے اور مرتبے کے اعتبار سے۔ وہ کہتے تھے ہم اس لیے پوجا کرتے ہیں جی تاکہ یہ ہمیں، ہمارے معبودان یہ اللہ کے قریب کر دیں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحکم، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، فیما ہم، اس میں، فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ کہ دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے، ان کو روکا جاتا، وہ آگے سے من گھڑت دلائل پیش کرتے تھے اور توحید خالص کو نہیں مانتے تھے۔ تو فرمایا دنیا میں اگر نہیں مانتے تھے تو آخرت میں فیصلہ تو ہوگا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ واضح فیصلہ فرمائیں گے، جو ماننے والے ہیں وہ جنت کی طرف جائیں گے، اور جو ان جیسے ہیں پھر وہ جہنم کی طرف جائیں گے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور اسی طرح جھوٹا ہو، کذاب ہو، اللہ کا ناشکرا ہو، اور اس چیز پہ وہ اتنا پختہ ہو کہ اس کے دل پہ مہر جباریت لگ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بطور سزا کے اس کو ہدایت دیتا ہی نہیں، ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی حالت سے بچا لے ہم سب کو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، من، اس کو، ہوا، جو کہ کاذب، جھوٹا ہے، کفار، انتہائی ناشکر ہے۔ یہ کفار فعال مبالغہ کا صیغہ ہی نہیں، بہت زیادہ ناشکرا ہے اور بہت زیادہ اللہ کا انکار کرنے والا۔ لو اراد اللہ ان یتخذ، یہ مشرکین کے ایک اور مفروضے اور ان کے ایک عقیدے کا جواب اور رد ہے۔ مشرکین یہ کہتے تھے نعوذ باللہ کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اس سے پیچھے سورہ زمر میں گزرا اور کئی مقامات پہ کہ ان سے پوچھا جاتا کہ پھر یہ بیٹیاں ہیں تو ظاہر ہے بیٹی کے لیے تو بیوی بھی ہونی ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بیوی کون ہے؟ تو وہ کہتے تھے جو یہ جنوں کی شہزادیاں ہیں، پریاں جس کو کہتے ہیں نعوذ باللہ، وہ اللہ کی بیوی ہیں اور ان سے یہ فرشتے پیدا۔ ہاں بھائی اللہ تعالیٰ کی اور ان کی جنس بھی ایک نہیں، اللہ تعالیٰ تو سب کا خالق ہے،
اللہ تعالیٰ تو سب کا مالک ہے، خالق اور مخلوق میں تو یہ رشتہ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نسل چلانے کے لیے یا باپ بیٹا ہونے کے لیے، میاں بیوی ہونے کے لیے یہ جنس کا ایک ہونا ضروری ہے، اور لیس کمثلہ شیء، اللہ کی جنس سے تو کوئی ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ تو سب چیزوں سے پاک ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد بنانا ہی تھا تو پھر اللہ بیٹے بناتا نا اپنے لیے، جس طرح تمہیں مشرکین بیٹے پسند ہے تو پھر اللہ بھی بیٹے بناتا، پھر بیٹیاں ضرور بنانی تھی اللہ نے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز سے پاک ہے، لیکن فرمایا کہ اگر بنانا ہی ہوتا تو بیٹے بناتا نا، جس طرح تمہیں اپنے لیے بیٹے پسند ہیں، بیٹیوں کو تو تمہیں پسند کرتے ہی نہیں بالکل۔ جب بیٹیاں جو ہے کسی کے ہاں پیدا ہو جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، اور وہ غم اور غصے میں گھٹتا رہتا تھا، اور سوچتا تھا کہ یار اب منہ کالا کر کے لوگوں کے سامنے گزارا کروں یا بیٹی کو لے کر دفن کر دوں، وہ تو اس فکر میں رہتا تھا۔ اپنے لیے تو بیٹیاں انتہائی نہ پسند اور اللہ کے لیے پسند کر دوں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے جو ہے وہ پاک ہے، اس کا کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن اگر اولاد بنانی ہی ہوتی فرض محال تو کم از کم بیٹے بناتا نا۔ فرمایا نا لو اگر ارادہ رکھتا اللہ تعالیٰ ان یتخذ کہ وہ بنائے ولدن اولاد، تو لاصطفیٰ تو وہ چن لیتا مما اس میں سے یخلق جو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے ما یشاء جس کو چاہتا ہے، یعنی جو پسند کرتا ہے۔ سبحانہ وہ پاک ہے اس سے، هو اللہ وہی اللہ ہے، الواحد جو ایک ہے، القہار جو غالب ہے، اپنے بندوں پہ جو ہے جس کا غلبہ ہے، قہار جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کسی کو پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتے ہیں، اللہ کے پکڑے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ خلق السماوات والارض، اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید پہ ایک اور دلیل بیان فرمائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور بافائدہ ایک مقصد کے لیے، وہ مقصد یہ ہے کہ تاکہ یہ نظام ہستی چلے اور اس میں انسان رہے اور اللہ کی عبادت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکار اور یاد ہو۔ گویا ساری ہستی اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، تو یہ بامقصد بنایا ہے، بے مقصد نہیں۔ فرمایا جو کافر ہیں، جن کے اندر کوئی سوچ نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں یار بس یہ ویسے ہی نظام بنا دیا چل رہا ہے، جب تک چلے گا پھر خود ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے نہیں بنایا، اتنا بڑا نظام یہ مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اور ایمان والے جو ہے نا وہ اس میں غور و فکر کر کے اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں نا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں دن رات کی تبدیلی میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ کون سے عقل والے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں بیٹھے کھڑے لیٹے اور اپنے پہلوؤں پر، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر غور و فکر کرتے ہیں اور نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ اس کو آپ نے بے فائدہ نہیں بنایا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، یا اللہ آپ پاک ہیں ہر چیز سے، ہر کمی سے، ہر شرک سے، ہر طرح کے عیب سے آپ پاک ہیں۔ فقنا عذاب النار، کہ جب یہ بامقصد ہے تو پھر انسان کو مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور جب مقصد کے لیے بھیجا تو پھر آخرت میں احتساب ہوگا، تو فرمایا وہاں جہنم سے بچانا۔ تو اس لیے فرمایا کہ بالحق کے حق کے ساتھ، اور دوسرا یہاں پر یہ با لام کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ حق کے اظہار کے لیے، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہ تو نہا ہے، تیری ہستی کا مظہر جہاں ہے، تو نہا ہے، تیرے جلوے آیا ہیں، کہ اللہ تو پوشیدہ ہے، رب ذوالجلال کے جو جلوے ہیں وہ کیا ہیں؟ بالکل واضح ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کا جو مظہر ہے وہ یہ سارا جہان ہے۔ اللہ نے اپنے حق کے اظہار کے لیے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور پھر آگے دوسرا اپنا کام بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے یکور اللیل، اللہ تعالیٰ لپیٹتا ہے رات کو، علی النہار دن پر، ویکور النہار اور لپیٹتا ہے دن کو، علی اللیل رات پر، رات کو دن پہ لپیٹتا ہے۔ کہ یہ ہو کہ اچانک جب مغرب کے وقت اس سورج غروب ہونے کے وقت اب
آدمی مغرب کی طرف دیکھتا ہے تو نظر آتا ہے کہ اندھیرا اٹھ رہا ہے، اور وہ اندھیرا ایسے چھاتے چھاتے بالکل جو ہے نا وہ رات تاریک کر دیتی ہے، صبح کو دن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، تو رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے، یعنی رات کی تاریکی جو ہے وہ دن کی روشنی کو ختم کر دیتی ہے، اور دن کو رات پہ لپیٹتا ہے، یعنی جب صبح اللہ تبارک و تعالی تھوڑی تھوڑی روشنی پہلے لاتے ہیں، پھر اس روشنی کے زیادہ ہوتے ہوتے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اندھیرا مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے، تو وہ جو روشنی تھی اس کو اندھیرے پہ لپیٹ دیا، یعنی اندھیرے کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ روشنی لے آئے۔ اور یہ آیت مبارکہ اس طرح کے یعنی یہ مضمون کئی آیتوں میں ہے، کہیں پر ہے یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، مختلف انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، تو فرمایا یہ جو دن رات چل رہے ہیں نا، جا رہے ہیں، اور ان میں کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ خلل واقع نہیں ہوتا، دن اپنے ٹائم پہ، رات اپنے ٹائم پہ، پھر جو کمی بیشی ہوتی ہے، جس طرح اب جو ہے رات بڑھنا شروع ہو گئی ہے، دن کم ہونا شروع ہو گیا، دن بدن آہستہ آہستہ آگے جا رہا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا نظام ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو بھی تمہارے تابع کر دیا، کام میں لگا دیا، اور اپنے مدار میں سارے کے سارے چل رہے ہیں، جس طرح پیچھے سورہ یاسین میں تفصیل گزری، اور فرمایا کہ ان کا ایک وقت مقرر ہے، اور وہ قیامت تک چلتے رہیں گے، جب قیامت آئے گی سب نظام ختم ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ سارا نظام چلانے والا وہ اللہ ہے العزیز، جو غالب ہے، پکڑ سکتا ہے ہر ایک کو، لیکن الغفار یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، جو بار بار بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر انسان کے گناہوں سے درگزر نہ کرے تو زمین پہ ایک انسان بھی باقی نہ رکھے، لیکن نظام ہستی جب تک چلانا ہے وہ چلے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے گناہوں سے درگزر کر رہا ہے، خاص طور پہ جو توبہ کرتے ہیں ان کو بالکل معاف کر دے گا۔ خلق السماوات والارض، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو، بالحق کے حق کے ساتھ، یکور اللیل لپیٹتا ہے رات کو، علی النہار دن پر، و یکور النہار اور لپیٹتا ہے دن کو، علی اللیل رات پر، وسخر الشمس اور اس نے تابع کیا سورج کو، والقمر اور چاند کو، کل ہر ایک یجری چل رہا ہے، لاجل مسمى ایک وقت مقرر تک، الا خبردار، ہوئی ہے العزیز غالب، الغفار بہت زیادہ بخشنے والا، پیچھے تھا نا قہار، کہ کافروں پہ قہار ہے، سخت سزا دینے والا بھی ہے، اور یہاں ہے مومنوں کے لیے غفار ہے، بار بار بخشنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، ہاں پہلے تھا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو یہ سارا نظام بنایا، اب اللہ تعالیٰ متوجہ خود انسان کی طرف، اللہ فرماتے خلقکم تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ ایک جان سے، یعنی آدم علیہ السلام سے، ثم جعل پھر بنایا منہا اس سے زوجہ ان کی بیوی کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا مٹی سے، اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، یہ سورہ صاد کے آخر میں تفصیل سے گزرا، اور پھر آدم علیہ السلام کے لیے جوڑا بنایا، خلق منہا زوجہا، یہ سورہ نساء میں خلق منہا زوجہ، پھر آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے یہاں سے حضرت حوا کو پیدا کیا بطور ان کے جوڑے کے طور پہ، اور آگے فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر آگے ان دونوں سے دنیا میں بہت زیادہ مرد اور عورت پھیلا دی ہے، قیامت تک جتنی بھی انسانیت آنے والی ہے سب انہی کی اولاد۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا بتا دیا کہ دیکھو آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنا کے ہم حضرت حوا کو پھر ان کی پسلی سے پیدا کر کے پھر آگے جو ہے وہ تمہاری نسل ان سے چلا دی۔ وَأَنزَلَ اور اتارا، یہ انزلہ یہاں خلق کے معنی میں ہے، انزلہ کا ویسے معنی ہوتا ہے اتارنا، لیکن یہاں خلق کا معنی ہے، اور انزلہ لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ یہ جو جانور اور چوپائے ہیں یہ آسمان سے نہیں اترے، اصل بات یہ ہے کہ آسمان سے پانی برستا ہے اور اس کے ذریعے زمین سے گھاس اور چارہ اور یہ چیزیں اگتی ہیں، اور ان چیزوں کے ساتھ ہی آگے جانوروں کی نظام حیات ہے، تو گویا ان کی جو نظام حیات ہے وہ اس کا تعلق بارش سے ہے، اوپر سے، اس لیے یہاں لفظ انزال استعمال کیا ہے، ورنہ یعنی جو ہے نا وہ چارپائے بھی تو زمین پہ پیدا ہوتے۔ تو فرمایا وَأَنزَلَ اور ہم نے پیدا کیے لکم تمہارے لیے من الانعام چارپاؤں سے، ثمانیۃ ازواج 8 جوڑے، 8 قسم جوڑے، یہ اصل میں انعام یہ نام ان کی جمع ہے، اس کا معنی چارپائے پالتو جانور جو گھر میں پالے جاتے ہیں،
اور وہ اس کی تفصیل جو ہے نا وہ سورہ انعام میں ہے، من الماعز اثنین من البقر اثنین، ایک اونٹوں کا جوڑا آ گیا نر اور مادہ، اور اسی طرح گائے بیل یہ جوڑا آ گیا گائے بیل کا، اور بکری اور بکرا، اور اسی طرح بھیڑ اور اسی طرح چھترا، یہ جو ہے نا 4 جوڑے ہیں اور یہ 8 اقسام بنتی ہیں۔ اور مشرکین جو ہے نا ان میں سے مرضی سے جس کو چاہتے تھے حرام قرار دیتے تھے، جس کو چاہتے تھے حلال قرار دیتے تھے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کر کے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے حلال بنائی ہیں، اگر ان میں سے کوئی حرام ہے تو اس پر کوئی دلیل ہے تو لاؤ، لیکن کسی کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ ساری چیزیں اللہ نے حلال بنائی ہیں، اور یہ بطور احسان کے یا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے ہم نے چارپائے پیدا کی، اور ظاہر ہے ان میں انسان کا بڑا فائدہ ہے، انسان ان کا دودھ بھی استعمال کرتا ہے یہ پالتو جانوروں کا، اور ان میں سے بار برداری کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، ان کا گوشت بھی کھاتا ہے، دیگر انسان کے لیے کی معیشت بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یخلقکم، اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے تم کو، فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقا من بعد خلق، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق، ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ماں کے پیٹ میں بنانا شروع کرتے ہیں تو مرحلہ وار تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ سب سے پہلے نطفہ کی شکل، کچھ عرصہ یہ رہتا ہے، ثم علقہ، پھر وہی جمع و خون بن جاتا ہے، ثم مضغہ، پھر وہ بوٹی بن جاتی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہڈیاں پیدا کر کے ان کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں، اور جب انسان ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتی ہے اس کی تخلیق، بناوٹ مکمل ہو جاتی ہے، سارے اعضاء وغیرہ بن جاتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس میں روح ڈالتے ہیں، اور پھر آگے جو 5 مہینے بچہ ماں کے رحم میں رہتا ہے وہ زندگی کی حالت میں وہاں رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے وہاں اس کو زندگی عطا کی ہوتی ہے، اور پھر وقت مقررہ پہ وہ باہر آ جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی ظلمات 3 3 اندھیروں میں، 3 اندھیروں میں، ایک اندھیرا ماں کے پیٹ کا، اور پھر پیٹ کے اندر جو رحم ہے ایک اندھیرا اس کا، اور پھر رحم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک جھلی بنائی ہے جس کے اندر بچے کو محفوظ کیا جاتا ہے، اور اسی میں جب وہ پھٹ جاتی ہے تو پھر باہر آتا ہے بچہ۔ تو گویا رحم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جھلی رکھی ہے جس میں پانی اور بہت کچھ ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بچے کی کو محفوظ رکھتے ہیں اور اس کی نشو و نما ہوتی ہے۔ تو یہ 3 اندھیرے، یہ یورپ کے ایک مشہور ڈاکٹر ہے جو اس بارے میں سند مانا جاتا ہے، وہ خود کہتا ہے کہ بھائی قرآن مجید کی یہ جو بات ہے بالکل 100% درست ہے، کہ وہ جو 3 تہیں 3 پردے قرآن نے بتائے حقیقت اسی میں ہے۔ وجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کے تخمینے تو غلط بھی ہو سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اور اب تو یہ بات اور واضح ہو گئی ہے کہ جس طرح جو آپریشن کے ساتھ جو بچے ہوتے ہیں ان میں تو بالکل یہ واضح ہو جاتا ہے کہ بھئی پہلے پیٹ ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ رحم کا ہے، رحم کا پردہ ہے، پھر اس کو کاٹا جاتا ہے، پھر اندر وہ جھلی آتی ہے، اور پھر آگے بچے کو نکالا۔ تو یخلقکم، وہ پیدا کرتا ہے تم کو، فی بطون، یا بناتا ہے تمہیں، فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقا من بعد خلق، ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش، یعنی مرحلہ وار، ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ، وہ میں نے عرض کر دی ہے۔ فی ظلمات 3 اندھیروں میں۔ اچھا، یہ سارے دلائل بیان کر کے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، ذالکم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ، ربکم، تمہارا رب ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ سارے نظام چلانے والا اور سب چیزیں پیدا کرنے والا اور تمہیں بھی پیدا کرنے والا ہے مرحلہ وار، یہ تمہارا رب ہے، پالن ہار ہے، لہ الملک، اسی ہی کے لیے بادشاہی ہے، لا الہ الا ہو، لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا ہو، مگر وہی، کہ وہی تمہارا رب بھی ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک بھی نہیں۔ جس طرح ان تمام چیزوں کو بنانے میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اسی طرح پھر تمہاری طرف سے عبادت میں بھی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، اللہ فرماتے تم کہاں پھیرے جا رہے ہو، کہاں بے کے جا رہے ہو، اللہ کی طرف آؤ۔ اور جس طرح دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ انسان تجھے تیرے رب کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ جس نے تجھے
پیدا کیا اور بہترین قسم کی تخلیق کے ساتھ جو ہے انسان کو بنایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔